منکر نکیر کا تو پتہ نہیں، مگر اون کی لڑائی ہو گئی ہے، بلکہ پٹائی ہو گئی ہے۔ لائبہ نے بریکنگ نیوز سنائی تھی، جس پر ہائمہ نے پریشانی سے پوچھا، وہ کیوں؟ وہ ایمن نہیں ہے جس کو تم نے شاید باتیں سنائی ہیں، وہ اپنے ایس پی بھائی کو لائی ہے۔ بس آگے نہ پوچھو۔ لائبہ نے مختصر کر کے معاملہ بتایا۔ اویس ایس پی کی ایسی کی تیسی اب ہم سے پنگا لے گا، اسے تو ابھی ڈسپلن کی گولی دینی پڑے گی۔ ہائمہ بازو چڑھاتے ہوئے بولی۔ ہائمہ، ایمن کا باپ رکن قومی اسمبلی ہے، سوچ لو۔ لائبہ نے اسے ڈرانا چاہا تھا۔ ارے واہ، پھر تو لڑائی کا مزہ آئے گا۔ بیٹا سیاستدان ہی اس کا باپ، اب تم گیم دیکھنا میری۔ ہائمہ فوراً کامرس بلاک کی طرف بڑھی تھی۔ کامرس بلاک میں تو تماشا لگا ہوا تھا۔ ایس پی بھائی، قسم لے لیں جو میں نے اسے کچھ کہا ہو۔ اون منمنا رہا تھا۔ ہاں تو وہ کون تھی جو تمہارا فون اٹھا کر دھڑلے سے بات کری تھی؟ ایس پی صاحب تھانے سے باہر فل فارم میں تھے۔ وہ میری کزن تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں اس بارے میں۔ اون ابھی بات کر رہا تھا کہ پیچھے سے اس کے سر پہ تھپڑ پڑا تھا۔ گدھے، بہت ہی بزدل نکلا تو۔ اور آپ محترم فرمائیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ یونی ہے، آپ کا تھانہ نہیں، اور اب نہ ہی الجھیں تو آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے بہتر ہوگا۔ میں ہی تھی جس نے آپ کی بہن سے بات کی تھی۔ ہائمہ افندی کہتے ہیں مجھے۔ ہائمہ اون کو پیچھے کرتے ہوئے ایس پی زیگم کے سامنے آئی تھی اور ساتھ ہی لائبہ کو اشارہ کیا تھا۔ او بی بی، تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ الٹا لٹکا دوں گا، جانتی نہیں ہو تم مجھے بھی۔ زیگم نے ہائمہ کو جواب دیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہائمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا مشہور سیاستدان قمر علی، جو کہ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، ان کا بیٹا اپنے باپ کے اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیسے دن دہاڑے بے گناہ لوگوں کو دھمکا رہا ہے۔ ہائمہ شروع ہو چکی تھی اور لائبہ ویڈیو بنا رہی تھی۔ بند کرو یہ سب، کیا ڈرامہ ہے یہ؟ ایس پی صاحب بوکھلائے تھے۔ ایس پی صاحب، یہ تو ٹریلر ہے، اگر زیادہ آپ نے تنگ کیا نا تو میں یہ ویڈیو یوٹیوب پہ چڑھا دوں گی۔ خبردار جو باپ نے یا آپ کی بہن نے اون کو تنگ کیا۔ ہائمہ اون کا بازو پکڑ کر وہاں سے نکلی تھی۔ ہائمہ کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ زیادہ غصہ کر گیا ہے؟ وہ بچپن سے ہائمہ اور اون پہ روب جماتا ہوا آیا تھا۔ اون تو چپ چاپ اس کی سن لیتا، مگر ہائمہ اس کی ناک میں دم کر دیتی تھی۔ شاید اسی لیے وہ اس سے بہت چڑھتا بھی تھا۔ جب اون اور ہائمہ کے یونی میں داخلے کے وقت آغا جانی نے اسے ذمہ داری دی تھی کہ ہائمہ اور اون کے معاملات تم نے دیکھنے ہیں، تو ہائمہ نے اسے واقعی دن میں تارے دکھائے تھے۔ وہ کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی تھی، جس پر ڈین کے سامنے اسے حاضر ہونا پڑتا تھا، اور آہستہ آہستہ اب وہ ہائمہ کو بلا وجہ بھی ڈانٹ دیتا تھا۔ وہ اس سے محض 3 سال بڑا تھا، مگر ایسے بات کرتا تھا جیسے وہی ان سب کے کام کرنے والا ہے۔ مس نازش، بات سنیں۔ ارحان نے نازش کو بلایا۔ اگر آپ کسی کو ڈانٹ دیں، مگر آپ اس سے بڑے بھی ہیں، تو کیا آپ کو اس سے معذرت کرنی چاہیے؟ ارحان نے اس سے پوچھا۔ دیکھیں سر، رشتوں میں یہ سب تو نہیں ہوتا، اور اگر معذرت کرنی ہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ بڑے کو بڑے پن کا مظاہرہ کر کے معذرت کرنی چاہیے، مس نازش کہہ کر جا چکی تھی۔ نالائق گدھے، خاندان کا نام ڈبو دیا تو نے، بزدلوں کی طرح سن رہا تھا تو اس کی۔ ہائمہ اون کو لتاڑے جا رہی تھی۔ وہ ایس پی ہے تھانے میں، اون نے الفاظ چبا کر ادا کیے تھے۔ ہاں تو ایس پی تھانے میں ہی ہوتے ہیں، اور ایس پی ہی تھا، کوئی جن تو نہیں تھا؟ ہائمہ بے فکری سے بولی تھی۔ وہ بگ بی کا دوست تھا، اون اب بولا تو ہائمہ کا سانس رکا تھا۔ نالائق، بتا نہیں سکتا تھا؟ اب تو تمہارا بگ بی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہائمہ نے کہا ہی تھا کہ فون بجنا شروع ہو گیا، جس پر لکھا ہوا آ رہا تھا، ارحان کالنگ۔ اٹھاؤ، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اون نے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ ہائمہ نے اون پر لعنت بھیجتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ السلام علیکم، ہمیشہ کی طرح کا ٹھنڈا لہجہ۔ ہائمہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، وعلیکم السلام۔ دیکھیں، میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ آپ کے دوست نے کیا تھا۔ اور ہائمہ بولے جا رہی تھی کہ ارحان نے اسے ٹوکا۔ ہائمہ، کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے تو تمہیں اس دن کی بات کے لیے سوری کرنا تھا، میں کچھ زیادہ ہی غصہ کر گیا تھا۔
ارحان نے جب فون کرنے کی وجہ بتائی تو ہائمہ کا دل چاہا خودکشی کر لے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہائمہ نے ابو سے یقین دلانا چاہا، مگر ارحان اسے جانتا تھا۔ ارحان فوراً بولا، ہائمہ سب سچ سچ بتاؤ مجھے، کوئی جھوٹ نہیں سننا ہے مجھے، تم نے پھر کچھ کیا ہے یونی میں؟ اللہ جی، یہ شخص کیوں ملک الموت بن کر میرے پیچھے لگا ہوا ہے؟ ہائمہ نے سوچا تھا۔ وہ بگ بی، اس سے آگے ہائمہ سے بولا نہیں گیا تھا، مگر بگ بی پر ارحان لا حول ولا قوت پڑ چکا تھا۔ ہائمہ کیا کیا ہے تم نے؟ بتاؤ، آج میں چچا جان کو بتاتا ہوں تمہارے سارے کارنامے۔ ارحان کا پارا چڑھا تھا۔ وہ ڈین والی بات بھی بتائیں گے کیا؟ ہائمہ نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ جی بالکل، ایک ایک کارنامہ بتاؤں گا۔ ارحان نے اس کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ نہ کریں، ابھی تو معافی مانگ رہے تھے، اگر آپ نے بتایا نا تو میں معاف نہیں کروں گی۔ ہائمہ منہ پھلا چکی تھی۔ اون ہے کیا تمہارے پاس؟ ارحان نے پوچھا۔ یہ مت پوچھا کریں اون ہے تمہارے پاس، بلکہ اون کی حفاظت کے لیے مجھے اس کے پاس ہونا پڑتا ہے۔ ہائمہ نے یہ کہہ کر اون کو فون پکڑا دیا جو سب کچھ اگل چکا تھا۔ مہوش، اماں سے کہنا آج اپنی بیٹی کی فاتحہ پڑھ لیں۔ وہ ہائمہ اور اون گھر جا رہے تھے، جبکہ ہائمہ مہوش کو فون کر کے دعائیاں سنائے جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا ہائمہ، ارحان بھائی، میرا مطلب بگ بی کھا تو نہیں جائیں گے نا تمہیں؟ مہوش نے اسے تسلی دی۔ تم بگ بی کو نہیں جانتی، ہائمہ اپنی ہی سنائی جا رہی تھی۔ یار، ایک تو یہ بگ بی کیا نام رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے، عجیب ہے، مجھ سے بولا ہی نہیں جانا شروع سے۔ مہوش تپ گئی۔ وہ شروع سے بگ بی کے بجائے ارحان بھیا ہی کہتی تھی۔ بگ بی بڑے بھائی کو بلانے کا نیا طریقہ ہے نا لڑکی، بگ بردر کو بگ بی بولنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہائمہ اب وہ بات بھول کر نیا مسئلہ کھول چکی تھی۔ تائی اماں کہاں ہیں؟ ہائمہ صوفیہ بیگم کو ڈھونڈتے ہوئے کچن میں آئی۔ کیا ہو گیا ہے، کوئی کام ہے کیا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ بس آج پلاؤ میں بناتی ہوں، آپ مجھے بتاتی جانا کہ کیا کرنا ہے۔ ہائمہ نے مدعا پیش کیا۔ ارے خیریت تو ہے ہائمہ، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ شازیہ اکرم اس کی بات سن کر بولی تھی۔ کیا یار امی، آپ نا مجھے بہت ہلکا لیتی ہیں۔ تائیمی آئی تو ہوں کام کرنے، ہائمہ نے عبروج کاتے ہوئے کہا۔ ضرور ارحان کی ڈانٹ سے بچنا ہے آج تم نے، صوفیہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ارے چھوڑیں تائی امی، جلاد ہے آپ کا بیٹا، کب کب بچائیں گی آپ مجھے، مگر آج بچا لیں تو بڑی بات ہوگی۔ ہائمہ نے یوں کہا جیسے اسی کوئی پریشانی ہی نہیں، جس پر شازیہ اور صوفیہ بیگم ہنسے بغیر نہ رہ سکیں۔ السلام علیکم ابو، آج اب جلدی آ گئے؟ ہائمہ اکرم صاحب کو آتے دیکھ کر بولی تو وہ بولے، ہاں ایک دوست کے ساتھ جانا ہے، ایک کام ہے ابھی، بس اسی لیے جلدی آ گیا۔ اکرم صاحب نے وجہ بتائی۔ ابو کب تک واپس آئیں گے؟ ہائمہ ان کا کوٹ پکڑاتے ہوئے بولی۔ بیٹا 3 دن لگ جائیں گے، چلو تم جاؤ اور میرا کچھ سامان پیک کر دو۔ اکرم صاحب نے اسے کام دیا تو وہ اٹھ کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ ارے السلام علیکم نانی جان، کیا حال ہے آپ کا؟ ہائمہ ویڈیو کال پر نانی سے بات کر رہی تھی۔ میری پتری، مینو کی ہونا ہے، تو دس، ٹھیک ہے نا سب کچھ؟ میرا بیٹا، مجھے کیا ہونا ہے، تم بتاؤ، اب ٹھیک ہے وہاں؟ نانی نے اسے کہا۔ آہو نانی، ایتھے بھی سب ٹھیک ہے۔ جی نانی، یہاں بھی سب ٹھیک ہے۔ ہائمہ ان سے پنجابی میں بات کرتے ہوئے بولی۔ حالا چل میرے بھرا نال گل کرا میری، اودے نال گل ہی نہیں ہوندی، نانی نے اسے کہا۔ چلو میرے بھائی سے بات کراؤ، میری اس سے تو بات ہی نہیں ہو پاتی۔ جو آپ کا حکم نانی، ہائمہ حکم بجا لاتے ہوئے بولی۔ آغا جان، آپ کی بہن کا فون ہے، ہائمہ آغا جانی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، اور پھر آغا جانی اپنی بہن سے بات کرنے لگے۔ ہائمہ، بگ بی بلا رہے ہیں تمہیں، مہوش نے ہائمہ کو بتایا۔ اچھا، تم نا تائمی کو بولو تیار ہو جائے میرے کام کے لیے۔ ہائمہ جلدی سے نیچے بھاگی تھی۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے ایس پی زیغم کو بیٹھا دیکھ اس کی تیوری پر بل پڑے تھے۔ او ہیلو مسٹر، آپ کو کوئی کام نہیں ہے جو منہ اٹھا کر یہاں آ گئے؟ ہائمہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ انہیں میں نے بلایا ہے، ارحان اندر آتا ہوا بولا۔ ایک تو یہ شخص جن کی طرح ہر جگہ حاضر ہو جاتا ہے، یہ بات ہائمہ صرف سوچ سکی،
بولتی تو پھر اس کو ارحان نے چھوڑنا نہیں تھا۔ کیوں بلایا ہے؟ ہائمہ نے دنیا بھر کی معصومیت اپنے چہرے پہ لاتے ہوئے پوچھا، جیسے ہائمہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کارنامہ کیا ہے۔ ارحان نے طنز کیا تھا۔ یقین کریں، غلطی ان کی تھی، میری نہیں۔ ہائمہ نے یقین دلانا چاہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، معافی مانگو ان سے۔ ارحان اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ معاف کر دیں آپ مجھے۔ ہائمہ کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ ایس پی صاحب کے چہرے پر تو اس کے انداز پہ مسکراہٹ آئی تھی، جس کو چھپا کر وہ بولے، کوئی بات نہیں، میں جا رہی ہوں تائمی کے پاس۔ ہائمہ ارحان کو سنا کر نکل گئی تھی۔ اکرم، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ عباس صاحب کب سے انہیں فون پر سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھائی، میں اس شخص کا حصہ اسے دلا رہا ہوں، اور تو کچھ نہیں، گھر آ کر بات کروں گا۔ اکرم صاحب نے فون کاٹ دیا اور گاڑی سے اتر کر زمین کا جائزہ لینے لگے۔ اچانک چند مسلح افراد ان کی طرف بڑھے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ اکرم صاحب نے ان سے پوچھا، جو غریب چوکیدار کی زمین پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے۔ کچھ نہیں، تم اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ بیٹی تو تمہاری بہت بڑی چیز ہے، مزہ آئے گا اس کے ساتھ۔ ایک نقاب پوش شخص خباثت سے بولا تھا۔ زبان کو لگام دو اپنی۔ اکرم صاحب اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تھے کہ ایک شخص نے رائفل کا رخ ان کی طرف کر دیا اور بولا، یہ تو وارننگ تھی، اگر تم نہ مانے تو عمل ہوگا۔ چلو ساتھیو، اور وہ لوگ چلے گئے تھے، مگر اکرم صاحب کافی پریشان تھے۔ ہاں، اسی کی کسر رہ گئی تھی کہ ہر ایرے گیرے کو گھر بلاؤ اور مجھے کہو کہ معافی مانگو۔ ہائمہ اس وقت سے اون اور مہوش کے ساتھ لان میں بیٹھی ارحان اور ایس پی کو کوس رہی تھی۔ ایس پی صاحب جانے کے لیے نکلے تو ہائمہ فوراً اٹھ کر ان کے پاس گئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کر کے آپ مجھے ہرا سکیں گے؟ ہائمہ نے پوچھا تھا۔ زیغم مسکرایا تھا اور بولا، بہنوں سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی، بھول جائیں سب۔ بہن، چلیں دیکھتے ہیں کہاں تک بھائی بنیں گے، ہائمہ نے کہا۔ جب کبھی کوئی مسئلہ ہو میرے تھانے آ سکتی ہیں آپ، ارحان کی فیملی سے ہیں تو آپ کا کام تو فوراً ہوگا۔ زیغم نے اسے کاٹ دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ دیکھو تو صحیح، اس کڑوے کریلے کی فیملی بنا گیا مجھے، نکما۔ ہائمہ کارڈ دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ امی، میرے سے کوکنگ نہیں ہوتی۔ ہائمہ شازیہ اکرم کو یہ بات کوئی 20ویں دفعہ کہہ رہی تھی، مگر وہ آج اس سے یہ سب کروانے کو تیار بیٹھی تھی۔ ہائمہ، ہائمہ! اون بھاگتا ہوا آیا تھا اور اس کے پیچھے مہوش اندر آئی تھی، جو اسے اس طرح دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میراتھن میں حصہ لے لیا ہے یا کتا پیچھے لگ گیا ہے؟ ہائمہ دیگچی میں چمچہ ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، مگر موت کا پیغام آیا ہے۔ اون ہانپتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارے واہ، تمہارے مرنے پر بریانی دوں گی، مگر اپنی بات کی وضاحت کرو ذرا، ہائمہ اسے تنگ کرتی ہوئی بولی۔ او بیٹا، آخری سمیسٹرز کے پیپر ہو رہے ہیں اس ہفتے کے آخر سے۔ اون نے اسے خبر سنائی تو وہ بولی، میں مر گئی۔ امی، آپ کھانا بنائیں، میں تو تیاری کرنے جا رہی ہوں۔ اون بھی اٹھ کر تیاری کرنے چلا گیا، جبکہ مہوش ان کو دیکھ کر حیران تھی کہ یہ لوگ کیسے پیپر سے کچھ دن پہلے تیاری کر لیتے ہیں۔ اکرم صاحب 3 دنوں کے بجائے 1 ہفتہ لگا کر واپس آئے، مگر وہ بہت پریشان تھے۔ ہائمہ کے حوالے سے وہ کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ساری بات آغا جانی کو بتائی اور ساتھ ہی ایک تجویز دی۔ آغا جانی، میرا ایک دوست ہائمہ کا رشتہ مانگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بس ہاں کر دوں اور ہائمہ کے پیپرز کے بعد بس شادی کر دوں۔ اکرم صاحب نے مدعا پیش کیا۔ اکرم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ گھر کے لڑکے کو چھوڑ کر باہر دیکھ رہے ہو؟ ہائمہ کی فکر مت کرو، اس کی شادی ارحان سے ہوگی۔ آغا جانی، یہ ہائمہ کو اچھا نہیں لگے گا، اور کیا ارحان میری بیٹی کو خوش رکھ سکے گا؟ بھتیجا ہونا الگ بات ہے، مگر مجھے اپنی بیٹی بہت عزیز ہے۔ اکرم صاحب نے پریشانی بتائی۔ تم فکر مت کرو، یہ میرا مسئلہ ہے، شادی کی تیاریاں شروع کر دو، دونوں بچوں سے میں خود بات کروں گا، آغا جانی نے فیصلہ سنایا تھا۔ مگر آغا جانی، اکرم صاحب نے کچھ کہنا چاہا، مگر آغا جانی نے اپنا ہاتھ اٹھا کر بولے، جو فیصلہ ہو گیا سو ہو گیا، اب کوئی بات مت کرنا۔
اور اکرم صاحب خاموش ہو گئے۔ اچھا آغا جانی، میں آج شام پھر ایک کام کے لیے جا رہا ہوں، کل رات تک واپس آؤں گا، انہوں نے آغا جانی کو بتایا۔ ٹھیک ہے، آغا جانی نے مختصر جواب دیا۔ ہائمہ آج یونیورسٹی آئی ہوئی تھی، اسے ایک دوست سے کچھ نوٹس لینے تھے، جبکہ اون نے کہا تھا کہ میں نے پیپرز کی تیاری چھوڑ کر نہیں جانا تمہارے ساتھ، اور ہائمہ اس پر تل ملاتے ہوئے اکیلی ہی یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ لائبہ یار کہاں رہ گئی ہو، اب تک آئی نہیں تم یونیورسٹی؟ ہائمہ فون پر لائبہ سے پوچھ رہی تھی۔ آتی ہوں یار، 10 منٹ لگ جائیں گے، لائبہ نے اسے کہا۔ اچھا میں یونی کی پچھلی طرف جا رہی ہوں، اگر کینٹین میں نہ ہوئی تو تم وہیں آ جانا، ہائمہ نے اسے بتایا۔ وہاں جا کر کیا کرو گی، وہ تو ویران جگہ ہے، کوئی بھی ادھر نہیں جاتا، لائبہ نے اسے کہا۔ بس دیکھ آؤں نا وہ جگہ، اور تو کوئی وجہ نہیں، ہائمہ نے اسے کہا۔ اچھا جاؤ، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، لائبہ نے لمبی سانس کھینچ کر بولا۔ اچھا صحیح، پھر ملتے ہیں، ہائمہ نے فون بند کر دیا۔ ہائمہ یونیورسٹی کی پچھلی طرف گھوم رہی تھی کہ اچانک اس نے 2 لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ لوگ یونیورسٹی کی ایک لڑکی کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ جس لڑکی کی وہ بات کر رہے تھے ہائمہ اسے جانتی تھی۔ ہائمہ فوراً سے ایک طرف چھپ گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ جب ہائمہ سب سن چکی تو وہ وہاں سے بھاگی، مگر ان میں سے ایک نے اس کا بیگ دیکھ لیا تھا، وہ بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگے تھے، مگر ہائمہ انہیں کہیں نہیں دکھی تھی۔ ہائمہ فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی اور تھانے کی طرف گاڑی کی کہ کہیں وہ اس کے پیچھے نہ آئیں۔ وہ دونوں آدمی کچھ لوگوں سے پوچھ کر ہائمہ کے پیچھے نکلے تھے۔ ہائمہ کہاں ہو تم؟ 2 بندے تمہارا پوچھ کر تمہارے پیچھے نکلے ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ لائبہ جو تھوڑی دیر پہلے یونیورسٹی پہنچی تھی اس نے ہائمہ سے پوچھا۔ لائبہ بعد میں بات کرتی ہوں، ہائمہ کے اس وقت پسینے چھوٹ رہے تھے، اس سے ڈرائیونگ صحیح سے نہیں ہو رہی تھی۔ اون فون اٹھاؤ، ہائمہ اون کو فون ملا رہی تھی، مگر وہ نمبر بند کر کے امتحان کی تیاری میں مصروف تھا۔ ابو تو شہر میں موجود نہیں ہیں، کیا کروں؟ ہائمہ سوچ رہی تھی۔ تایا ابو کو فون کرتی ہوں، اس نے کہا اور فون ملایا۔ السلام علیکم تایا ابو۔ ہائمہ نے ایک ہاتھ میں فون پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے وہ گاڑی چلا رہی تھی۔ بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ تایا ابو آپ جلدی سے میرے پاس آئیں، میں آپ کو ایک جگہ کی پن بھیجتی ہوں، بہت بڑا مسئلہ ہے، ہائمہ نے جلدی سے کہا۔ بیٹا میں اس وقت ایک بزنس لنچ پر ہوں، آپ ارحان کو فون کرو، میں فارغ ہو کر آتا ہوں، اور عباس صاحب نے فون بند کر دیا۔ ارحان کو فون ہائمہ نے سوچا، پھر خود ہی اپنی بات کی نفی کی۔ وہ رہی اس کی گاڑی، یہی گاڑی بتائی تھی اس لڑکے نے، وہ دونوں آدمی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ تم ایک فائر کرو، خود ہی ڈر جائے گی، دوسرے آدمی نے پہلے شخص سے کہا۔ ہائمہ نے گاڑی کو پیچھا کرتے دیکھ کر ارحان کو کال ملائی۔ السلام علیکم، ہائمہ نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام ہائمہ، کیا بات ہے، اب کیا کیا ہے تم نے؟ ارحان ایک فائل کو چیک کرتے ہوئے بولا۔ وہ آپ ابھی مصروف تو نہیں؟ ہائمہ نے اس سے پوچھا۔ نہیں، ایک آدمی گھر سے آفس کے لیے نکلے تو وہ مصروف بالکل نہیں ہوتا۔ ارحان کو اس پر غصہ آیا تھا۔ نہیں وہ ہائمہ اٹکتے ہوئے بولی۔ وہ گاڑی اس کے قریب آ رہی تھی، اس نے سپیڈ بڑھائی۔ وہ کیا؟ ارحان نے پوچھا۔ اچانک گولی چلی تھی، ہائمہ کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ ہائمہ تم ٹھیک ہو؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارحان کو اب صحیح معنوں میں پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ بگ بی کچھ لوگ میرے پیچھے ہیں، میں تھانے کے قریب ہوں، آپ بھی آ جائیں جلدی پلیز، ہائمہ کہہ رہی تھی کہ ایک اور فائر ہوا۔ ہائمہ ہائمہ، ارحان زور سے بولا تھا مگر فون بند ہو گیا تھا۔ گولی گاڑی کے شیشے پر لگی تھی، فون ہائمہ کے ہاتھ سے چھوٹا تھا، کچھ کانچ کے ٹکڑے اس کے چہرے پر لگے تھے۔ ہائمہ نے سپیڈ اور زیادہ کی اور اللہ کا شکر ادا کیا وہ تھانے کے سامنے تھی۔ اس نے فوراً بریکس لگائیں اور گاڑی سے اتر کر بھاگی تھی۔ پیچھے سے ایک فائر ہوا مگر وہ اسے نہیں لگا تھا۔ سپاہی چوکنے ہو گئے تھے، وہ دونوں آدمی اسے تھانے کے اندر جاتا دیکھ کر وہاں سے بھاگے تھے۔ ہائمہ اندر داخل ہوئی تھی، انسپیکٹر کے پاس جا کر وہ سارا معاملہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ایس پی زیغم اندر آیا اور بولے، انسپیکٹر یہ فائر کیوں ہوا تھا؟
مگر جب اس کی نظر ہائمہ پر پڑی تو وہ فوراً ہائمہ کی طرف آیا۔ ہائمہ، یہ کیا ہوا اور تم یہاں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ارحان فوراً آفس سے نکل کر تھانے کے لیے نکلا تھا۔ اتنی تیز گاڑی اس نے زندگی میں کبھی نہیں چلائی تھی۔ وہ تھانے پہنچا تو وہ سامنے بیٹھی زیغم کو سب بتا رہی تھی اور اس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی جو اسے فرسٹ ایڈ کے طور پر تھانے میں دی گئی تھی۔ زیغم، سب ٹھیک ہے؟ ارحان نے پوچھا۔ ہاں، تم انہیں لے جا سکتے ہو اور انہیں 1-2 بار آنا پڑے گا، اس نے کہا۔ مگر کیوں؟ ارحان نے پوچھا تو اس نے سب بتایا۔ ارحان اسے وہاں سے ہاسپٹل لے کے گیا، اس کی صحیح سے مرہم پٹی کرائی اور پھر گھر لے کر آیا۔ ارے اسی کیا ہوا؟ شازیہ اکرم اس کے ماتھے پر پٹی دیکھ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ چچی کچھ نہیں، زیادہ چوٹ نہیں آئی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارحان نے انہیں تسلی دی۔ کچھ دیر میں سب گھر والے لاؤنج میں موجود تھے اور اس کا کارنامہ سن رہے تھے۔ تمہیں کس نے کہا تھا جیمز بانڈ کی نانی بنو؟ اون نے اسے کہا تو وہ اسے آنکھیں نکالنے لگی۔ ارے بچی کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ اس نے تو اچھا کام کیا، کسی کے گھر کی عزت کو بچایا۔ چلو جاؤ ہائمہ، آرام کرو، اور 3 دن بعد تمہارے پیپر بھی تو ہیں۔ آغا جانی نے محفل برخاست کی۔ تمام پیپرز میں ارحان خود اون اور ہائمہ کو لینے اور چھوڑنے جاتا رہا۔ اسے ہائمہ پہ سخت غصہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے بات نہیں کر رہا تھا۔ ہائمہ کے پیپرز ہو چکے تھے۔ آغا جانی اب اس سے اور ارحان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ارحان کو بلایا تھا۔ ارحان، میرے بیٹے، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ آغا جانی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی آغا جانی، کہیں؟ ارحان نے پوچھا تو وہ بولے، میں چاہتا ہوں تمہاری شادی ہائمہ سے ہو جائے۔ انہوں نے ارحان کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ آغا جانی، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میرے اور اس کے مزاج میں کتنا فرق ہے؟ ارحان نے تو جی پیش کی۔ دیکھو، تمہاری دادی مرحوم اور میرا مزاج بھی نہیں تھا ملتا، مگر زندگی بہت اچھی گزری۔ آغا جانی، مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا، اس نے لمبی سانس کھینچ کر بولا۔ تو میں سمجھ لوں کہ اب میرے فیصلے اس گھر میں نہیں مانے جائیں گے؟ آغا جانی کے لہجے میں خفگی تھی۔ آغا جانی، میں نے یہ تو نہیں کہا، وہ فوراً بولا۔ مگر تمہارا مطلب تو یہی تھا۔ آغا جانی اب اسے ایموشنل بلیک میل کر رہے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ارحان کی آواز پست تھی۔ وہ اٹھا اور جانے کے لیے مڑا۔ اگر تم نے میرا فیصلہ نہ مانا تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، آغا جانی پیچھے سے بولے تھے۔ وہ تڑپ کر پلٹا تھا۔ آغا جانی اسی کو دیکھ رہے تھے۔ آخر وہ ہتھیار پھینکتے ہوئے بولا، آغا جانی، جیسا آپ کہیں ویسا ہی ہوگا۔ ہائمہ، آغا جانی نے بلایا ہے تمہیں، تائی امی نے اسے بتایا تو وہ اٹھ کر ان کے کمرے میں گئی تھی۔ آغا جانی، آپ نے بلایا؟ ہائمہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ ہائمہ، تمہیں اپنے آغا جانی پر یقین ہے نا کہ وہ تمہارے لیے غلط نہیں سوچیں گے؟ آغا جانی نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ آغا جانی، آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کیا؟ اس نے تیوری پر بل ڈال کر پوچھا تو وہ ہنس دیے۔ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم میری نظروں کے سامنے رہو، اسی لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ آغا جانی بات کی طرف آئے۔ کیسا فیصلہ؟ وہ متجسس ہوئی۔ تمہاری اور ارحان کی شادی کا فیصلہ، آغا جانی نے کہا تو اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا۔ ارحان جو باہر سے گزر رہا تھا وہ ہائمہ کی آواز سن کر رک گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، آغا جانی کیا ہو گیا ہے؟ میں اس سے شادی کیوں کروں گی؟ مجھے نہیں کرنی ہے شادی وادی، آپ بس چھوڑ دیں اس بات کو۔ اس کی مردانہ انا پر اس بات سے چوٹ لگی تھی۔ اس نے جو سوچا تھا وہ کسی نے نہیں سوچا ہوگا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہائمہ، جب ارحان میری خوشی کے لیے مان سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ آغا جانی نے اسے کہا۔ آغا جانی، مجھے سوچنے کا وقت دیں، ہائمہ نے کہا تو وہ بولے، سوچ لو، مگر یہ تمہاری دادی کی اور میری خواہش تھی تم دونوں کو ساتھ دیکھنے کی، جس پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ہائمہ جا کر اون کو بتا چکی تھی جو میوش کو سنا چکا تھا، اور اب سب گول میز کانفرنس کر رہے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ درمیان میں چکور میز تھا۔ ہائمہ یار مان جاؤ نا، بگ بی اور تم، کتنا مزہ آئے گا، اون اسے بار بار کہہ رہا تھا۔ بس کرو بگ بی کے طرفدار، بگ بی جتنا ظالم کوئی نہیں، ہائمہ نے کہا تو میوش فوراً بولی، اب تو بگ بی نہ کہو انہیں، تم دونوں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہائمہ کو غصہ چڑھا تھا۔
وہ دونوں چلے گئے مگر بار بار اسے میسج کیے جا رہے تھے۔ ہائمہ نے بہت سوچا اور پھر فیصلہ کر ہی لیا۔ اس نے آغا جانی کو ہاں کر دی تھی اور آغا جانی بہت خوش تھے۔ آغا جانی نے ارحان اور ہائمہ کے علاوہ سب لوگوں کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ آغا جانی کیا بات ہے؟ آخر عباس صاحب نے پوچھا تو آغا جانی بولے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ آغا جانی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، صوفیہ بیگم بولی تھیں۔ جیتی رہو بہو، آغا جانی بولے اور پھر توقف کیا اور بولے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ارحان اور ہائمہ کی شادی کر دی جائے۔ دونوں بچوں کو میں نے راضی کر لیا ہے، اگر آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں خود بھی۔ آغا جان آپ پر یقین ہے ہمیں، شازیہ اکرم بولی تھیں۔ ٹھیک ہے پھر اگلے ہفتے ہی شادی ہوگی۔ اکرم نے کافی تیاریاں کر لی ہیں، ہال وغیرہ کی بکنگ بھی ہو گئی ہے اور باقی جو خواتین کی شاپنگ ہے وہ کر لیں۔ آغا جانی نے اکرم سب کی پریشانی کے پیش نظر جلد شادی رکھی تھی۔ اور ہاں چھوٹی بہو، پنجاب سے سب کو بلا لو یہاں، آغا جانی بولے۔ اون جو کب سے چپ بیٹھا تھا آغا جانی کے گلے لگتے ہوئے بولا، آغا جانی اب بس ایسے ہی شارٹ نوٹس پر میری بھی شادی کا حکم جاری کر دیں۔ چل ہٹ شریر کہیں کا، آفس جاؤ کسی کام پر لگو پھر دیکھیں گے۔ آغا جانی نے اسے کہا تو وہ منہ بنا کر بولا، آپ تو ہٹلر بن گئے ہیں۔ مہوش، ہائمہ اور اون شاپنگ پر جا رہے تھے۔ ہائمہ بھرپور تیاری کر رہی تھی۔ ویسے مادام آپ تو شادی کے لیے تیار نہیں تھیں، اب کیسے؟ اون نے اسے تنگ کرنا چاہا۔ کیا چاہتے ہو انکار کر دوں؟ وہ بھی دو بدو بولی تھی۔ ارے نہیں، مگر شاپنگ کے لیے تو ایسے خوش ہو جیسے تمہاری پسند کی شادی ہے۔ اون نے اگلا تیر پھینکا تھا۔ ہاں تو چاہے ارینج ہے، کھڑوس بندے سے ہے، لیکن ہے تو میری پہلی شادی نا، اب اس کے لیے تیاری بھی نہ کروں؟ ہائمہ نے کہا تو مہوش اور اون او کر کے ہنسے تھے۔ کسی نے پاؤں نہیں پکڑے تھے کھڑوس بندے سے شادی کرنے کے لیے، جواب کہیں اور سے آیا تھا۔ وہی سرد لہجہ، اپنی بات کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ ہائمہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جلاد کہیں کا، اس نے سوچا تھا۔ ہائمہ تم پہلے دوسری شاپنگ کر لو، باقی لہنگا وغیرہ بعد میں لے لیں گے، مہوش نے اسے کہا۔ صحیح، جو کرنا ہے کرو، مجھے کیا، ہائمہ نے کہا۔ ہائمہ اون نے اسے بلایا جو شاپنگ مال میں آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بولو کیا ہے؟ ہائمہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہائمہ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم میری بھابھی بنو گی، اون نے اسے کہا تو وہ تپ گئی تھی۔ اون تم سے سیدھی بات نہیں ہوتی، اور خبردار جو مجھے بھابھی شابی کہا۔ ہائمہ نے پیچھے مڑ کر اسے کہا تو وہ ہنسی روکتے ہوئے بولا، شابی تو نہیں کہوں گا مگر بھابھی تو تم بن رہی ہو نا یار۔ اون تمہارا قتل میرے ہی ہاتھوں سے لکھا ہے، ہائمہ نے الفاظ کو چباتے ہوئے ادا کیا۔ اچھا وہ بعد میں کرنا، پہلے شاپنگ کرو۔ بہت بولتے ہو تم دونوں، مہوش نے لڑائی بند کروائی۔ ارحان ہے؟ ثنا نے نازش سے پوچھا۔ جی سر اندر ہی ہیں، نازش نے شائستگی سے جواب دیا۔ اچھا انہیں بتاؤ کہ ان کی کزن ثنا آئی ہے، ثنا نے مغرور سے انداز میں کہا۔ نازش نے ارحان سے پوچھ کر اسے کہا، سر آپ کو اندر بلا رہے ہیں، اور ثنا اندر چلی گئی، جبکہ نازش لاشعوری طور پر ثنا اور ہائمہ کا مقابلہ کرنے لگی۔ ثنا بھی خوبصورت تھی مگر ہائمہ کی بات الگ تھی، اس کی خوبصورت سرمئی رنگ آنکھیں ہی سب چیزوں پر بھاری تھیں، صاف بے داغ چہرہ، دودھ کی طرح کی رنگت اور گھنے بھورے بال، بلا شبہ وہ بہت پیاری تھی۔ کیا ارحان اور ہائمہ کی شادی ہو سکے گی؟ کیا شادی کے بعد وہ ایک نیولی میرڈ کپل کی طرح رہ سکیں گے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔